اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو اس کو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے واپس بھیجنا نہیں چاہیے، لیکن ہمارے دیش میں آئی ہے، ہماری مہمان ہے، اور یہاں پہ لوگ اس کو رکھ بھی رہے ہیں، رہ بھی رہی ہے اچھے سے، اور اس کے اوپر کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ جو شروع میں ایک پروپیگنڈا چلا تھا سیما حیدر کو لے کر کے کہ ایسے ایک ایجنٹ ہے، وہ بھی ختم ہو گیا، دب گیا، اور اس کے اوپر آج کوئی آواز نہیں اٹھا رہا۔ لیکن اچانک سے غلام حیدر نے اس کے اوپر کیس فائل کر دیا 3 کروڑ کا، اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ خیر، کوئی مجھے لگتا نہیں کہ کیس کے اندر دم ہے، کیونکہ وہ پاکستانی ہے، اس کو انڈیا کے اندر تو آنے دیا نہیں جائے گا، اور اگر وہ کیس فائل کر رہا ہے تو کرے، کیا ایشو ہوتا ہے اس کے اوپر؟ اور سیما حیدر سے کوئی انڈیا کو سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے۔ یہاں تو بہت سے غدار بیٹھے ہیں ہماری کنٹری کے اندر، کیا ہماری کنٹری ہل گئی؟ نہیں، ان کا اور پرپس ہوتا ہے، یہ چائنا کو پریس کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان کا پرپس کچھ اور ہے، ان کو پاور میں آنا کس طریقے سے ایجنڈا تو ہے نہیں، دیش کو گالیاں دینی ہے، دیش کو پیچھے کرنا ہے۔ دیکھو، اس کا جو ہسبینڈ ہے سیما کا، غلام حیدر، جس کو سیما چھوڑ کے آ گئی تھی، اس نے سیما حیدر کے اوپر 3 کروڑ کا کیس فائل کر دیا، اور اس نے انڈیا کے اندر ایک وکیل کو بھی انگیج کیا اس چیز کے اوپر، اور ساتھ میں ایک ڈاکٹر اے پی سنگھ جو سیما حیدر کو کہتا تھا میری بہن ہے، اس کے اوپر 5 کروڑ کا کیس فائل کر دیا۔ خیر، کیس فائل کر رہا ہے، اس کی کوئی وقت تو ہے نہیں، اور یہ تو ہے نہیں کہ کیس جیت جائے گا۔ پاکستانی بیٹھا ہے، سیما حیدر انڈیا کے اندر ہے، انڈیا کے اندر آئی ہے، یہ ہماری گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ گورنمنٹ بھیجے نہ بھیجے۔ اور بہت سے لوگ شروع میں شور مچاتے تھے سیما حیدر پاکستان کی ایجنٹ ہے، آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے۔ سیما حیدر 4 بچوں کے ساتھ آئی، میں بہت سی ٹی وی ڈیبیٹس پہ گیا، اور بہت سے لوگوں نے کہا یہ تو آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے۔ میں نے شروع سے کہا سیما حیدر آئی ایس آئی کی ایجنٹ نہیں ہے، اگر یہ آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہوتی تو ہماری ایجنسی سے پہلے ہی دیکھ لیتی، اور اس کو ایک تو بیل نہ ملتی۔ اور کس نے کہا جی یہ یہاں پہ آ کے بم چلا دے گی لوگوں کا، تو آپ سوچتے ہو کیسا امیجنیشن ہوتا ہے، ایک لڑکی آئے گی پورے دیش کو ہلا دے گی، اور جو 4 بچوں کے ساتھ آئے گا وہ دیش کو بم مارنے کے لیے نہیں اڑا کے جائے گا۔ جو لڑکیاں ہیں زیادہ تر ان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، تبھی اپنے بچوں کو لے کے آئے۔ اور دوسری طرف انجو چلی گئی تھی ایک پاکستان کے اندر اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کر کے، سیما تو اپنے بچوں کو لے کے آئی، اور سچن کے ساتھ رہ رہی ہے، سچن مینا کے ساتھ۔ میں اس کے گھر کے پاس بھی گیا تھا، ایک جب ٹی وی کا شو چل رہا تھا وہاں پہ لے گئے تھے، تو وہاں جا کے ہم نے ویڈیو بنایا، وہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں بڑے خوش ہیں کہ سیما ہے تو ٹھیک آ گئی، اور سناتن دھرم سے اڈاپٹ کیا۔ میں نے دیکھا اس کا لڑکا ہنومان چالیسا پڑھ رہا تھا۔ آپ دیکھیے، کیا کوئی مسلمان اور اسپیشلی پاکستانی ہنومان چالیسا پڑھے گا؟ اور جب پڑھ رہا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور پاکستان کے اندر اس کے اوپر شور بھی مچا ہے کہ کیوں اس نے ہندو دھرم کو اپنا لیا، اور پاکستان کے جو کٹر پنتھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس کا تو گلا کاٹ دو، اس کو مار دو۔ بہت سے پولیٹیشین جو پاکستان کو پریس کرتے ہیں، ابھی کل ہی دیکھیے راہل گاندھی نے پاکستان کو پریس کر دیا، کہتا پاکستان انڈیا سے بہت آگے نکل گیا، پاکستان آگے نکل گیا، انڈیا پیچھے رہ گیا۔ وہ چائنا کو پریس کرتے ہیں۔ نہیں، ان کا اور پرپس ہوتا ہے، یہ چائنا کو پریس کرتے ہیں۔ دیکھیے، ان کا پرپس کچھ اور ہے، ان کو پاور میں آنا کس طریقے سے ایجنڈا تو ہے نہیں، دیش کو گالیاں دینی ہے، دیش کو پیچھے کرنا ہے۔ سیما حیدر کم سے کم سناتنی تو بن گئی، بچے اس کے ہنومان چالیسا پڑھ رہے ہیں، تو راہل گاندھی ہنومان چالیسا پڑھ کے دکھاتے نا ایک بار، نہیں پڑھیں گے، جعلی ٹوپی پہن لیں گے۔ تو دیکھیے، جو کچھ بھی ہو، اس کے ہسبینڈ نے جو کچھ بھی کیس کیا ہو، مجھے نہیں لگتا اس کا فرق پڑے گا۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ کو اس کو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے واپس بھیجنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہم دیوان تو ہیں، ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے واپس جائے اس کو یہ پھانسی دے دیں۔ دیکھیے پاکستان کے اندر کیا سسٹم ہے، وہ تو 2 منٹ لگائیں گے کسی کو پھانسی دینے کو۔ وہاں پہ ایک لڑکی نے ایک کپڑے پہن لیے، اور جو بلا ہے وہاں کے شور مچانے لگے کہ اس نے تو اسلام کے کپڑے پہن لیے، اسلام کو انسلٹ کر دیا، اس کو مارنے لگ گئے، جبکہ اس کے اوپر کچھ اردو میں لکھا بھی نہیں تھا، اس کے اندر آپ کے عربک میں کچھ لکھا تھا، وہ بھی لکھا تھا کہ سندر ہے، حلوہ ہے، پیار ہے۔ مزید بھی ملے گا ہر دن نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ اے پی سنگھ منہ چھپاتا ہوا کر رہے، اس کو جو ہے نا ابھی نظر بھی نہیں آ رہا ہے کچھ، کیا کروں، ڈپریشن میں سارے چلے گئے میرے خیال میں۔ ہاسپٹل میں اس ٹائم وہ شاید ہاسپٹل میں بھی ہوں گے۔ میرے بچوں کو بلا کر جو کما رہے ہیں سب سے حساب لیا جائے گا ایک ایک کر کے۔ نہ نترپال چھوٹ سکتا ہے، نہ اے پی سنگھ چھوٹ سکتا ہے، نہ سجن۔ اہم سوال ہے کہ آپ کون ہو بچوں کے خلاف نعرے لگوانا، مذہب پہ چھیڑخانی کرنا، یہ ہندو مسلم ایسے کرتے ہیں، یہ پھیلاتے ہیں، وہ پھیلاتے ہیں۔ بھئی آپ کون ہو، کہاں سے ہو، آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ یہ سب قانون سے ان کو پوچھا جائے گا۔ ایسے نہیں سوچے کہ اے پی سنگھ سے میں نے بڑبڑایا اور سب مجھے معاف کیا جائے گا۔ بچوں کے لیے 4 چھوٹے بچے ہیں، معصوم ہیں، 10 سال سے کم ایج میں ہیں، ان کو جبرن دھرم چینج کروانے والا، پاکستان خلاف نعرے لگوانے والا اے پی سنگھ ہوتا کون ہے؟ پہلے تو سب سے پہلی بات ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بچوں کا وارث ہے؟ جو ہمارے بچوں سے انہوں نے کیا وہ سب حساب اس سے لیں گے آج تو بھائی انشاءاللہ۔
देखो हमसे देर से वकील मिला ही सही, चलो बहुत अच्छा मिला है और अच्छा काम कर रहे हैं। एपी सिंह को बेनकाब करके उसको असलियत याद दिलाएंगे कि आप हर वक्त गलत लोगों के साथ बैठ के सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए आपको किसने हक दिया। हाँ, हैदर के 4 साल पहले बच्चे थे, अब नहीं। एपी सिंह को मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, आप में दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप में आपके परिवार में ऐसा हो सकता है कि 4 साल किसी का बाप कहलाते होंगे और 2 साल किसी और का बाप कहलाते हैं। ये हैदर के बच्चे थे, हैं और रहेंगे। सबर करो, फूलों का हार उसने बहुत पहने हैं, अभी जो है लितर के। मेरे ख्याल से जूतों का भी रिस्पेक्ट है, एपी सिंह का उतना भी नहीं है। यकीन माने जो इसने बहुत ड्रामा रचाया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों में दिलों में नफरत डालने की कोशिश की है एपी सिंह ने। तो देखो, इन्होंने एक मजहब पे छेड़खानी की कोशिश की है। ये बहुत बड़ा मसला है, ऐसा नहीं है कि ये सोच रहा है कि मुझे माफ किया जाएगा, कभी भी नहीं। जो बच्चों के साथ बिल्कुल ज्यादती किया और गलत नारे लगवाया यार, किस तहत, चलो थोड़ा बहुत हम समझते कि वकील है, चलो वकील के नाते हुए वो कर रहे हैं, मगर वकील भी नहीं है, उसके बाद भी ये कर रहा था। ये तो कभी भी माफ उसको नहीं किया जाएगा, इसका एक एक पल का हिसाब लेंगे इंशाल्लाह। तमाम माएँ बहनें बेटियां जो हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं, शुरू से लेकर आज तक हमारा साथ देते हैं, मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ और दिल से उनका इज्जत करता हूँ। अल्लाह के करम से मैं बहुत मुतमईन हूँ और पुरसकून हूँ इंशाल्लाह। हमने धक्के भी बहुत देखे ज़माने में, आपको पता है, कहीं न कहीं जाके अभी सही रास्ता मिला है। तो देखो, इतनी बिल्कुल देर के बाद माशाल्लाह मोमिन मलिक साहब मिला है, अंसार बरनी तवज्जुह से जो है, अंसार बरनी ट्रस्ट के तहत जो मोमिन मलिक साहब मिला है, मेरे ख्याल में किसी मसीहा से कम नहीं है मेरे ख़ातर। बेशक बेशक। बहुत अच्छा जी ये काम कर रहा है, आपको पता है, डेली के बुनियाद पे उनको बेनकाब करता है। एपी सिंह हो या सीमा हो या छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इंसानियत को बुलंद कर रहे हैं माशाल्लाह। ये एक एडवोकेट के नाम पे दब्बा है, उसको वकील ना कहो, एक वो उसको आप सिंह कह सकते हो। और देखो, भले वो एक वकील है, क्या हेमंत प्रसाद, उनसे भी मेरी कल बात हुई। तो देखो, वो कह रहा था ऐसा नहीं होता जो एपी सिंह कर रहे हैं, आए भले मैं उनका ही वकील हूँ, देखो इंसानियत अब भी उनके अंदर है, मुश्किलात भी बहुत झेले हैं। अब सीमा को बिल्कुल पता चलेगा, मेरे लगते जिगर मेरे से अलग करके वो खुश था। कल वो मेरे साथ होंगे कि सीमा का सिचुएशन क्या होगा, फिर उसको पता चलेगा कि बच्चों का दर्द क्या होता है। एक बाप से पूछा जाए, एक चलो माँ से पूछा जाए, वो बाद में पता चलेगा ना। अभी तो वो सिर्फ ढुमकों में और खाने पीने में, सिर्फ जिंदगी नाच गाने में इसने बसर किया कि शायद आज मैं कमा के दे रहा हूँ, कल मेरी बेटियां उनको कमा के देंगे। इसकी जिंदगी पे, इसकी सोच पे वो लानत है। कभी भी कानून हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान को हो, काबिल इज्जत है। कानून अपना खुद रास्ता अख्तियार करेगा और इनको कैफियत किरदार तक पहुंचाएगा। झंगू हो, झंगू हो, कुछ भी हो, हमसे उनका कोई मतलब नहीं है, मगर जो अभी जो कानून रास्ता अख्तियार करेगा ना, तब इनकी असल आंखें खुलेंगे। देखो, ठुमके लगाने में तो साथ था, जेल में सख्त से सख्त कानूनी जो कार्रवाई की जाएगी ना, तब देखें कि नेत्रपाल आ रहा है, वो भाभियां जो तालियां बजा रहे थे वो आ रहा है, कि सचिन आ रहे हैं, है कौन असल। बिल्कुल, इन्होंने क्या सीमा का ज़िंदगी और मुश्किल बना दिया एपी सिंह ने। बिल्कुल बिल्कुल, जो है एपी सिंह है, सचिन है, सजन का जो परिवार मुलविज़ हैं, उनको माफ़ कभी नहीं किया जाएगा, कभी भी। मैं चाहने वालों को, आपसे जो मुक़त्तल हमारे को लाइव में देखते हैं या आपको देखते हैं, माएँ, बहनें, बेटियाँ, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा ऐसे ही हमारा साथ देना, हमें कामयाबी मिलेगा, वो दिन दूर नहीं है। हम आज कल मेरे गोद में बच्चे होंगे, आप लोगों को ज़रूर इंशाल्लाह। इधर लाइव में दिखा के जो है खुशी का इज़हार करेगा और जश्न मनाया जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। देखिए, ऐसा पहले तो उसके पास इंडियन सिटीजनशिप नहीं है। जब इंडियन सिटीजन बनेगी तो ही इलेक्शन लड़ पाएगी, सारा कुछ जब क्लियर हो जाएगा। और राइट। दूसरी बात है कि उसको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की। इलेक्शन कोई ऐसी आसान चीज तो है नहीं कि आप सीधा पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ लेंगे। उसके पीछे आपको कौन सपोर्ट करेगा और कौन फंड देगा। इलेक्शन के ऊपर अगर आप पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको करोड़ों पे लग जाते हैं, बहुत भागदौड़ चाहिए होती है आपको। और क्या ये लोग तो अटकलें लगाते रहते घर बैठे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखो, ओवैसी क्रेडिबिलिटी का आदमी तो है नहीं, और ओवैसी की क्या वक़्त है यूपी के अंदर। क्या ओवैसी कोई इलेक्शन जीत पाया? क्या उस पर कोई कैंडिडेट इलेक्शन जीत पाए? बिहार में जरूर उसके 4 एमएलए जीत गए थे, और 4 में से 3 तो इसी पार्टी को छोड़ के चले गए थे। देखो, ओवैसी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान को भी गालियां देता है। उसको पता है कि अगर वो पाकिस्तान के सपोर्ट करेगा तो बाकी अपोजिशन के लीडर जैसा हो जाएगा। पसंद करता होगा पाकिस्तान को,
لیکن اویسی وہ آدمی ہے جس کے گرینڈ فادر ہندو تھے اور اویسی پاکستان میں جانے والا تھا جب پارٹیشن ہوا تھا، لیکن وہ تو مہربانی نہرو گاندھی کی، انہوں نے اویسی کو روک لیا، نہیں تو وہاں شور مچاتا، ہمارے یہاں تو پیس ہوتی نا۔ خیر اویسی جیسے بہت ہے ہماری کنٹری کے اندر، جب انڈیا کا پارٹیشن ہوا تھا تو 4 کروڑ مسلمان پاکستان چلے گئے تھے اور 3.5 کروڑ انڈیا کے اندر بیٹھ گئے تھے نہرو اور گاندھی کی مہربانی سے۔ اور اگر کوئی اکا دکا لوگ انڈیا کے اندر واپس آتے ہیں اور یہاں پہ ہندو دھرم اپنا لیتے ہیں تو کیا ایشو ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ہماری کنٹری کے اندر تو بہت سے جہادی ویسے ہی بیٹھے ہیں، بہت سے اینٹی نیشنل بیٹھے ہیں، اور بہت سے وہ لوگ تھے جو رام مندر بننے نہیں دے رہے تھے، چاہے اکھلیش یادو لے لو، چاہے آپ ملائم سنگھ یادو لے لو، چاہے لالو یادو لے لو، یہ لوگ تو مندر کے خلاف تھے۔ اور پاکستان کے اندر تو کوئی ہندو بن جائے تو اس کے تو گردن کاٹ دیتے ہیں اور اگر مسلمان اسلام چھوڑ دے تو اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس ٹائم پہ 30% جو مسلمس ہیں انہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے یا مسجد میں جاتے بھی نہیں ہیں، لیکن اپنے آپ کو کہہ نہیں سکتے۔ انڈیا کے اندر بھی بہت سے مسلمانوں نے اسلام چھوڑ دیا، ایکس مسلم لکھتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن سامنے نہیں آتے کیونکہ یہاں جو کٹرتا ہے اس سے گھبراتے ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک ہو جائے گا۔ تو یہ جو سیما حیدر کا کیس ہے ایک بڑا اسپیشل کیس ہے، اور پاکستان کے ایسے کا پروپیگنڈا چلتا ہے، اسی کے اوپر وہ ٹائم بتاتے ہیں۔ ہمارے انٹیلیجنس کے پاس ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پر پروپیگنڈا کریں۔ دیکھیے ہمارا جب پرائم منسٹر اوتھ لیتا ہے تو پرائم منسٹر اوتھ لے کر کے ایک پبلک کو بات کرتا ہے،